آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ملک عرب میں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو سچ میں لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی عالی شان گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے اس گھر کے آ کے حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو قبیلہ کنانہ کے ایک شخص غصے میں آ کر یمن گیا اور وہاں کے اس گھر میں جا کر پخانہ کر کے نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو غصے میں اپنے آپ کو کھو بیٹھا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی دوسری فوج نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور بکریوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا تکلیف پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کے سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ یہاں پر چل کر آئے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ کے لشکر کی سپاہی جو ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں، آپ ان سب کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی شاندار آدمی اور حوصلہ مند ہے، مگر آپ نے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے تو اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ اسے خود حفاظت فرما لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور وہ زمین سے اس کی نام و نشان تک مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے ہماری پاک گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو ڈھا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے اس کا سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام اونٹوں اور بکریوں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب نے تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ میں لے کر مکہ واپس آ گئے، اور مکہ واپس آنے کے بعد مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہنے کے بعد پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ میں لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنی گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے چاہنے والوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ میں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم سے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہر لمحہ کوشش کیا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کے چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس طرح حملہ شروع کر دی کہ ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے دھجیاں اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خدا بند قہار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کے سورہ فیل میں خدا بند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کے حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں اور ابرہہ کے لشکریوں کو ابرہہ سمیت ہلاک و برباد کر دیا۔ سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔